286 آیتیں ہیں، 40 رکوع پر یہ سورۃ پاک مشتمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ پاک کی ابتدا حروف مقطعات سے فرمائی۔ مقطعات کا معنی جدا جدا کرنا، علیحدہ علیحدہ کر کے ان حروف کو پڑھا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، اس اعتبار سے ان کو مقطعات کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر کل 29 صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی۔ قرآن پاک کے اندر کل 29 صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی۔ اس میں 6 صورتیں وہ ہیں جو الف لام میم سے شروع ہوئی، اور 5 صورتیں وہ ہیں جو الف لام را سے شروع ہوئی، اور 7 صورتیں وہ ہیں جو حام میم سے شروع ہوئی، اور 2 صورتیں وہ ہیں جو طا سین میم سے شروع ہوئی۔ باقی ایک ایک مرتبہ ہیں، اس طرح 29 صورتیں ہیں۔ حروف مقطعات سے ابتدا کرنے کی حکمت اور وجہ میں نے آپ کو گزشتہ درس میں عرض کر دی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ البقرہ کی ابتدا میں، قرآن کی ابتدا میں حروف مقطعات کو ذکر کر کے دراصل اپنے بندوں کو اس امر کی تعلیم دی ہے کہ قرآن پاک سے استفادے کی شرط اول یہ ہے کہ اپنے جاہل ہونے کا اعتراف کرو کہ تمہیں کچھ نہیں آتا، اور جب اللہ تعالیٰ تمہارے کو نہ سکھانا چاہے تو تم ایسے واضح ترین حروف جس کو روز مرہ کی زبان میں تم استعمال بھی کرتے ہو اور ان کو جوڑ کر تم اپنی پوری کی پوری زندگی کے جملے بناتے ہو، ان حروف کا ترجمہ اور معنی بھی اگر اللہ تمہیں نہ بتائیں تو تمہیں اس کے معنی کی خبر نہیں ہو سکتی۔ تو پہلے تو اپنی جہالت کا، اپنے نکما پنے کا، اپنے لا علم ہونے کا، اپنی کم فہمی کا آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اقرار کرے، اس کو کچھ نہیں آتا۔ جب یہ اقرار کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اقرار پر اس انسان کو قرآن کے علوم عطا فرمائے۔ اس لیے حروف مقطعات کے بارے کے اندر یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ بذلک، ان حروف کی مراد، اس کا معنی صرف اللہ جانتے ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ ان حروف کی مراد اور معانی کی خبر اللہ کو اور اس کے رسول علیہ السلام کو ہے، اور یہ اللہ اور نبی کے درمیان راز ہے، اور راز اس کو کہا جاتا ہے جس کا افشا نہیں ہو سکتا۔ لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حروف مقطعات کے بارے کے اندر کچھ بھی منقول نہیں، کہیں بھی کچھ منقول نہیں۔ بعد کے مفسرین نے اگر اس کی اپنے طور کے اوپر معانی بیان کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ صرف تسہیل و تفہیم کے لیے ہے، سمجھانے کی غرض سے ہے، وگرنہ اصل متفق علیہ راجح ترین جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ اس کی مراد اللہ جانتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یہ راز ہے، اور راز افشا نہیں ہوتا۔ راز کہتے ہی اس کو جس کا افشا نہ ہو۔ دوسری بات، حروف مقطعات سے ابتدا کرنے کی وجہ قرآن کے معجز ہونے کو ذکر کیا گیا، اعجاز قرآنی ذکر کی گئی۔ اہل عرب کو چیلنج ہے کہ تم فصیح و بلیغ عربی زبان کے جاننے والے اور ماہر ہو، فصحا اور بلغاء تمہارے اندر پیدا ہوئے ہیں، اور ایسا فصیح و بلیغ کلام روئے زمین پر کسی کو حاصل نہیں جو اہل عرب کو حاصل ہے۔ اتنی فصاحت و بلاغت والی زبان دنیا میں کوئی نہیں ہے جتنی فصیح و بلیغ زبان عربی زبان ہے، بالکل پکی بات ہے۔ تو ان اہل عرب کو اس بات کا چیلنج کیا گیا کہ تم روز مرہ ان حروف کا استعمال اپنی زبان میں کرتے ہو، یعنی حروف تہجی الف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں، یہ حروف تہجی، اس کا روز مرہ کا استعمال تمہارے ہاں ہے، اور تم ان حروف کو جوڑ کر اپنے جملے مکمل کرتے ہو، جملہ بناتے ہو اور جملہ بیان کرتے ہو، اور اس جملے کا معنی ہوتا ہے۔ تو ان حروف کو جن کو جوڑ کر روز مرہ تم اپنی زبان میں عام طور پر استعمال کرتے ہو،
تو ایک نبی امی جس نے کہیں سے پڑھا نہیں، کہیں سے لکھا نہیں، اس کا کوئی استاد نہیں، وہ کسی کے پاس تعلیم حاصل کرنے نہیں گیا، اس کے پاس کسی بھی قسم کی تعلیم کی کوئی ڈگری نہیں، وہ انہی حروف کے مجموعے سے ایسا فصیح و بلیغ کلام بنا کر تمہیں سنا رہا ہے کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے. تو اگر یہ کلام من جانب اللہ نہیں، نبی کا اپنا بنایا ہوا ہے، اور یہ نبی امی انہی حروف تہجی کو ترتیب دے کر اس کے مجموعے سے ایسی شاندار قسم کی صورتیں اور آیتیں تیار کر کے تمہیں سناتا ہے، جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کا نہیں، اس کا اپنا بنایا ہوا ہے. تو جب یہ نبی امی انہی حروف تہجی کے مجموعے سے اتنی شاندار آیتیں اور صورتیں بنا سکتا ہے، تو تم تو فصحا و بلغا ہو، اور تم فصاحت و بلاغت کی چوٹیوں کو پہنچ چکے ہو. تو تم ایسا کرو کہ انہی حروف کے مجموعے سے تم بھی ایسا کلام بنا کر لاؤ، کوئی سورت لاؤ، کوئی آیت لاؤ، کوئی 10 آیتیں لاؤ، کوئی 10 نہیں تو کوئی ایک آیت لے کر آؤ. ایک آیت ایسی پیش کرو کہ جو ان حروف کے مجموعے کو ترتیب دے کر بنائی گئی ہو. تو جب تم سارے کے سارے فصیح و بلیغ لوگ ان حروف کے مجموعے سے کوئی آیت، کوئی سورت، کوئی 10 آیتیں تیار کرنے سے عاجز ہو، تو اس بات کو مانو کہ یہ نبی کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام. الف لام میم، الف لائے، لام لائے، میم لائے شروع کے اندر، اور حروف مقطعات کو ذکر کر کر گویا کہ اعجاز قرآنی کو ذکر کیا گیا کہ یہ قرآن اتنا زبردست معجز، یعنی دوسروں کو اپنے سامنے عاجز کرنے والا ہے کہ ساری دنیا کے پڑھے لکھے لوگ اور تمام کے تمام فصحاء اور بلغاء قسم کے لوگ، ادیب قسم کے لوگ، علم میں اور الفاظ کے اندر ماہر ترین لوگ قرآن پاک جیسی آیات بنانے سے عاجز ہیں. جب عاجز ہیں تو مانو یہ رب کا کلام ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے مقابلے میں لائے ہیں ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں. کس میں شک نہیں؟ یعنی اس کے من جانب اللہ ہونے میں شک. لا ریب فیہ کا معنی ہے اس کے من جانب اللہ ہونے میں شک نہیں ہے. اگر اس کے من جانب اللہ ہونے میں تمہیں شک ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم اب تک شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد پہ اتارا ہے، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس قرآن کے مقابلے میں ایک سورت بنا کے لاؤ. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور تمام مکہ کے تمام شعراء کو، فصحاء کو، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو جمع کرو اس کام پر، اور سب مل کر مجموعہ تم سب کا ایک سورت تیار کرے. ایک جگہ تو ایک سورت کا دعویٰ، دوسری جگہ 10 آیتوں کا دعویٰ، تیسری جگہ ایک آیت کا دعویٰ. علماء نے لکھا ہے کہ یہ 3 دعوے الگ الگ اس لیے آئے کہ پہلا دعویٰ اللہ کی طرف سے سورت بنانے کا آیا، جب وہ اس سے عاجز آ گئے تو دوسرا دعویٰ آیا 10 بنا لو، جب وہ اس سے عاجز آ گئے تو تیسرا دعویٰ آیا ایک ہی بنا لو. اس طور پر قرآن پاک میں یہ 3 آیات موجود ہیں. تو حروف مقطعات اس وجہ سے ذکر کیے گئے. تو اس حروف مقطعات کے نیچے ہمارے اساتذہ ہمیں لکھواتے تھے، لکھو اس کے نیچے حروف مقطعات کے بارے میں طلبہ سے اس کے نیچے لکھ لو اعجاز قرآنی کا بیان، قرآن کے معجز ہونے کا بیان. یہاں پر قرآن کے اعجاز کو بتایا جا رہا ہے. قرآن معجز ہے، عاجز کرنے والا. ساری دنیا کو اس نے عاجز کر دیا اپنے آگے. پوری دنیا کے پڑھے لکھے لوگ اس جیسے نہیں بنا سکتے. الف لام میم حروف مقطعات لائے. حروف تہجی میں سے 3 حروف کو لا کر جمع کر کے اللہ نے پیش کر دیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو حروف مقطعات سے ابتدا کی وجہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں قرآن پاک کھول لیجیے. الف لام میم، اس کا ترجمہ ہم نیچے لکھتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اس کی مراد اللہ جانتے ہیں. اردو میں لکھنے چاہیں تو اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اس کی مراد اللہ جانتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے
ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ ذالک اس میں اشارہ ہے، بعید کے لیے آتا ہے، ایک اس میں اشارہ قریب کے لیے آتا ہے، یہاں پر اس میں اشارہ بعید کے لیے لائے، باوجود اس کے کہ قرآن سامنے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ بعد رتبی مراد ہے، بعد رتبی، رتبے کے اعتبار سے یہ اتنا بلند، اتنی بلندیوں پر چلا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کلام کو، جو اللہ کا، یہ اللہ کی ذات سے نکلا، اس کو اللہ نے کہاں لکھا ہے؟ لوح محفوظ پر، وہاں لکھا، اتنا بلند ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، یہ جو تمہارے سامنے، اس کا رتبہ اتنا بلند ہے کہ عرش پر ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ ذالک اس میں اشارہ، الکتاب بمانے مکتوب کے ہیں، لا ریب۔ دیکھیں لغوی معنی دیکھ لیں اس چند آیات کا۔ ریب کا معنی ہوتا ہے شک، ریب کا معنی شک، فیہ، اس میں ہدن، ہدن کے معنی ہدایت کے، ہدن یہ ہدایت سے بنا ہے، یہ مصدر ہے، ہدن بمانے ہدایت کے، ہدایت کا معنی راہ دکھانا، اس کا لغوی معنی راہ دکھانا۔ متقین، للمتقین، متقین یہ صفت ہے متقین کی، تقوی متقین کی صفت ہے۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا، تقوی کا معنی ہے، تقوی کا لغوی معنی ہے بچنا، مراد اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ مراد کیا ہے یہاں پر؟ پورے قرآن کے اندر تقوی جہاں بھی آیا ہے، بس اس کا ترجمہ آپ یہ ذہن میں بٹھا لیں، پورے قرآن میں جہاں بھی تقوی آیا ہے، تقریباً سب جگہوں کے اوپر تقوی سے مراد اللہ کی نافرمانی سے، چونکہ لغوی معنی بچنا، تقوی کا لغوی معنی بچنا، تو بچنے سے کیا مراد؟ مراد اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور جو خدا کی نافرمانی سے بچتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ متقی۔ الذین یؤمنون، یؤمنون ایمان، ایمان کس کو کہا جاتا ہے؟ ایمان کہتے ہیں، ایمان اس کا لغوی معنی ہے سچا جاننا، اس کا معنی ہے تصدیق کرنا، سچا جاننا، دل کی گہرائی سے اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ بالغیب، غیب کا معنی ہوتا ہے وہ چیزیں جو نظروں سے اور حواس خمسہ سے اوجھل، ہر وہ چیز جو نظر سے نظر نہ آئے، دکھائی نہ دے، اور حواس خمسہ یعنی انسان کی آنکھ ہے، انسان کے کان ہیں، انسان کی زبان ہے، انسان کا دل و دماغ ہے، انسان کی ناک ہے، سننے سے کچھ چیزوں کا علم ہوتا ہے، چکھنے سے کچھ چیزوں کا علم ہوتا ہے، سننے سے علم ہوتا ہے، بولنے سے علم ہوتا ہے، آنکھوں کے دیکھنے سے ہوتا ہے، حواس خمسہ کچھ چیزوں کو پکڑنے سے علم ہوتا ہے۔ تو غیب اس کو کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر، لغوی معنی کے اعتبار سے غیب اس کو کہا جاتا ہے کہ جو نظروں سے دکھائی نہ دے اور حواس خمسہ سے باہر ہو۔ حواس خمسہ سے باہر کی چیز کا نام کیا ہے؟ علم، غیب ہے۔ یقیمون، یقیمون، یقیمون یہ اقامت سے، اور اقامت کا لغوی معنی ہوتا ہے سیدھا کرنا، اقامت کا لغوی معنی ہے سیدھا کرنا، اقامت کا لغوی معنی سیدھا کرنا، یقیمون اقامت سے، اس کا معنی سیدھا کرنا۔ نماز کو ہر جانب اور ہر جہت سے سیدھا کرو، اس کے آداب و خشوع و خضوع کی رعایت کر کے نماز کو پڑھو، یہ ہے نماز، یہ ہے یقیمون کا معنی۔ صلاۃ کے معنی عربی کے اندر دعا کے بھی آتے ہیں، صلاۃ کے معنی عربی کے اندر نماز کے بھی آتے ہیں، صلاۃ کے معنی عربی کے اندر استغفار کے بھی آتے ہیں، صلاۃ کے معنی عربی کے اندر رحمت کے بھی آتے ہیں۔ یہاں پر صلاۃ بمانے نماز کے، صلاۃ بمانے نماز کے۔ رزقناہم، رزق، رزقناہم یہ رزق سے مشتق ہے، اس کا معنی ہوتا ہے گزرانے کا سامان، گزار کا، گزران نہیں ہوتا انسان کی زندگی کا معاش، اس کو رزق کہتے ہیں۔ گزارے کے سامان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ رزق۔ گزارے کے سامان کو عربی میں رزق کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو، کوئی ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر جو یہ کہ مجھے رزق نہیں ملا، اس لیے کہ رزق کا ترجمہ کیا ہے؟ رزق کا لفظی معنی ہے گزارنے کا سامان، زندگی گزارنے کا سامان اللہ نے ہر ایک کو دیا ہے، فرق صرف اتنا ہے کسی کو زیادہ کسی کو، اور یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ لیکن کوئی ایسا نہیں ہے جس کو گزارے کا سامان اللہ نے نہیں دیا ہو، گزارے کا سامان اللہ نے ہر ایک کو دیا ہے، تو رزق اللہ نے سب کو دیا ہے۔ رزق کا معنی ہوتا ہے گزارے کا سامان، یہ لغوی معنی کہتے ہیں۔ ینفقون یہ انفاق سے، انفاق کے معنی خرچ کرنا، انفاق کا معنی خرچ کرنا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرہ، آخرہ عربی میں آخرہ کہتے ہیں مؤخر کو، بعد میں آنے والی کو۔ آخرت کس سے ہے؟ مؤخر سے۔
یوقنون، ہم یوقنون، یوقنون یہ ایقان سے ہے. ایقان کا معنی ہوتا ہے یقین کرنا. یقین کا معنی ہے ایسا یقین جس میں شک نہ ہو گیا لفظی ترجمہ تقریباً حل. دیکھیے اب اس کی تشریح. میں نے آپ کو بتایا ذالک کا اس میں اشارہ ہے، یہ بعید کے لیے آتا ہے. ریب کا معنی شک ہے، دیکھ لیں دوبارہ، ریب کا معنی شک ہے. ہدن یہ ہدایت سے مشتق ہے. ہدن یہ ہدایت سے مشتق ہے. ہدایت کا معنی راہ دکھانا. ہدایت کا معنی ہے راہ دکھانا. متقین یہ صفت ہے متقی لوگوں کی، اس کا معنی ہوتا ہے بچنا. اور یہاں پر مراد، اور پورے قرآن میں لفظ تقوی جب آئے گا تو اس سے مراد اللہ کی نافرمانی سے بچنا. ایمان، ایمان کہتے ہیں سچا جاننے کو. ایمان کہتے ہیں سچا جاننا. غیب کا معنی ہوتا ہے ہر وہ چیز جو انسان کو آنکھوں سے اور ہوا سے خمسہ سے معلوم نہ ہو سکے. نظر کے دیکھنے سے اور ہوا سے خمسہ سے جس کا علم نہ ہے اس کو کہتے ہیں غیب. یقیمون یہ اقامت سے ہے. اقامت کا معنی ہوتا ہے سیدھا کرنا. اقامت کا معنی ہے سیدھا کرنا. مراد یہاں پر نماز کو اس کی ہر جہت اور ہر سمت سے سیدھا کرنا، یعنی آداب و خشوع و خضوع کی رعایت کر کر نماز پڑھنا. صلاۃ کے معنی عربی کے اندر دعا کے بھی آتے ہیں، نماز کے بھی آتے ہیں، استغفار کے بھی آتے ہیں. یہاں پر مراد صلاۃ کا معنی نماز کے ہے. رزقناہم رزق سے ہے. رزقناہم یہ رزق سے مشتق ہے. رزق کس کو کہتے ہیں؟ گزارے کے سامان. گزارے کے سامان کو عربی میں رزق کہا جاتا ہے. ينفقون انفاق سے بمعنی خرچ کرنا. آگے وبالآخرہ، آخرت مؤخر سے ہے. مؤخر کا معنی بعد میں آنے والی. آخرت پر ایمان لاؤ کیونکہ آخرت بعد میں آئے گی. اور یوقنون یہ ایقان سے مشتق ہے. ایقان کا معنی سچا جاننا. ایقان کا معنی ہوتا ہے یقین کرنا. یقین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شک اور شبہ بالکل نہ ہو. دیکھیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. اس کتاب میں کوئی شک نہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک قرآن میں یہ کہہ رہا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں، اس میں کوئی، حالانکہ ہم آپ کو ہزاروں لوگ ایسے دکھا سکتے ہیں جو قرآن میں شک کرتے ہیں. ہزاروں لوگ ایسے موجود ہیں جو شک کرتے ہیں، اور قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ اس میں شک نہیں ہے. نہیں ایسے لوگ عیسائیوں میں، یہودیوں میں، اور نہ جانے غیر مسلمین میں. اور اب تو سنا ہے کہ مسلمانوں میں بھی خود ایسے گمراہ قسم کے لوگ آزاد خیال پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. یونیورسٹیوں کی پیداوار ہیں کہ جن کو قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اور وہ قرآن کے بارے کے اندر شک و شبے میں مبتلا ہیں باوجود اس کے کہ مسلمان ہیں. اور قرآن کی پہلی آیت یہ کہہ رہی ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. تو سوال یہ ہے کہ قرآن نے کہا اس میں کوئی شک نہیں، حالانکہ ہزاروں لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اس قرآن کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں. تو اس کا ایک جواب تو آسان سا یہ ہے کہ یہاں پر شک کی نفی ہے، شک کرنے والوں کی نفی نہیں ہے. جناب کیا کس کی نفی ہو رہی ہے؟ بھائی اس میں شک نہیں، اس میں شک نہیں. یہاں پر شک کی نفی ہے، شک کرنے والوں کی نفی نہیں ہے. شک کرنے والے ہزاروں کے الگ ہو جائیں، ان سے ہمیں غرض نہیں ہے. ہم شک کی نفی کر رہے ہیں، شک کرنے والوں کی نفی. قرآن نے شک کی نفی کی ہے لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں. یہی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کے بارے میں ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے. تو یہاں شک کی نفی ہے، شک کرنے والوں کی نفی نہیں. شک کرنے والوں کی نفی نہیں. جیسا کہ اس کو دوسری جگہ سمجھا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا کہا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، بے شک نماز بے حیائی اور فاحشات کاموں سے، فحش کاموں سے اور بے حیائی سے نماز کیا کرتی ہے؟ روکتی ہے. نماز بے حیائی اور فحش کاموں سے روکتی ہے. تو وہاں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب آپ کہتے ہیں کہ نماز بے حیائی اور فحش کاموں سے روکتی ہے، حالانکہ ہم آپ کو ایسے ہزاروں نمازی دکھائیں جو نماز پڑھتے ہیں پھر بھی فلمیں دیکھتے ہیں. تو آپ تو کہتے ہیں فحش کاموں سے نماز روکتی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے لیکن فلموں کا شوقین ہے، فلمیں دیکھتا ہے. ایسی ہزاروں عورتیں ہم آپ کو دکھائیں جو نمازیں بھی پڑھتی ہیں، ٹی وی بھی دیکھتی ہیں. تو آپ تو کہہ رہے ہیں قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز لوگوں کو بے حیائی اور فحش کاموں سے روکتی ہے. تو وہاں پر یہ جواب دیا گیا کہ قرآن پاک کا بول اپنی جگہ سچ ہے، اس لیے کہ رکنے سے روکنا لازم نہیں آتا. رکنے سے
یہ نماز روکتی ہے، رکنے سے رکنا لازم نہیں آتا. یہاں پر رکنے کی بات کی جا رہی کہ نماز فحش اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے اور رکنے سے رکنا لازم نہیں آتا. دیکھیے قرآن ہدایت کرتا ہے، قرآن ہدایت دیتا ہے، لیکن ہدایت سے ہدایت والے سارے کے سارے اس میں جمع نہیں ہوتے. قرآن بھی روکتا ہے، لیکن قرآن کے روکنے سے ہر آدمی رک جاتا ہے. تو نماز برے کاموں سے روکتی ہے، رکنے سے رکنا لازم نہیں آتا، رکنے سے رکنا لازم نہیں آتا. دوسرا جواب یہ ہے کہ نماز کا ذاتی کرشمہ تو یہی ہے. اب اگر کوئی نماز پڑھ کے بے حیائی میں مبتلا ہے تو اس کی اپنی نماز میں کمی ہے. قرآن کی تاثیر میں نماز کی تاثیر میں کوئی فرق نہیں ہے. نمازی کی نماز میں خلل ہے جس وجہ سے نماز پڑھ کے برے کام کر رہا ہے. اگر یہ کما حق وہ نماز پڑھ لے جو قرآن کہہ رہا ہے تو اس نماز کی تو یہی تاثیر ہے جو قرآن نے دعویٰ کیا ہے. صحیح نماز پڑھنے والا بے حیائی کے کاموں سے رک جائے گا. تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن میں کوئی شک نہیں. تو شک کی نفی ہے، شک کرنے والوں کی نفی نہیں. دوسرا جواب، کسی بھی چیز کے بارے میں جو شک ہوتا ہے اس کی دو وجہ ہوتی ہیں. کسی بھی چیز کے اندر شک ہوگا اس کی کتنی وجہیں؟ دو وجہیں. نمبر ایک یہ کہ خود کلام کے اندر شک و شبہ ہو تو وہ کلام پھر محل شک و شبہ رہ جاتا ہے. شک کی دو وجہیں. نمبر ایک یہ کہ جو کلام ہے خود اس میں شک ہو، اس کلام میں شک ہو. تو جب کلام میں شک ہوگا تو کلام محل شک و شبہ ہو جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ کلام میں تو شک نہ ہو، انسان کی عقل میں اور فہم کے اندر شک و شبہ ہو. اس کی عقل و فہم کے اندر شک و شبہ ہو، اس کی عقل خراب ہو. کلام تو درست ہو لیکن عقل بگڑی ہوئی ہو تو وہ اپنی عقل کی نافہمی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے، اپنی عقل کے فطور کی وجہ سے وہ کلام میں شک سمجھنے لگے. تو ایسے شک کرنے والے کے شک کرنے سے کلام میں شک نہیں آئے گا بلکہ اس کی عقل کا خلل بتایا جائے گا. تو قرآن شک و شبہ سے بالا تر ہے. آج تک قرآن کے بارے میں جتنے لوگوں نے توہمات اور شکوک و شبہات کی بات کی ہے تو جب بھی ان سے مباحثہ ہوا تو پتہ یہ چلا کہ ان کے دماغ میں خلل ہے، ان کے دماغ میں خلل اور شک ہے. باقی جہاں تک قرآن کا تعلق ہے تو قرآن کی خبریں ایسی یقینی ہیں کہ اگر سلیم الفطرت صحیح العقل والا انسان اگر اس قرآن کی خبروں کو سمجھنا چاہے تو بآسانی قرآن اپنی صداقت کو بیان کر رہا ہے. شک و شبہ اس وقت ہوتا جب کلام میں شبہ ہوتا. کلام میں تو شبہ نہیں ہے، کلام تو اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن شک کس بارے میں ہے؟ عقل میں. شک اور شبہ کس میں؟ عقل کی سمجھ کا مسئلہ ہے جس وجہ سے یہ بات پیدا ہو رہی. دیکھو بھائی یہاں پر ہے لا ریب فیہ. ایک بات بڑے نقطے کی بتانا چاہتا ہوں، بڑے توجہ سے لیجئے گا. لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک. تو لفظ کیا لائیں یہاں پر ریب سے پہلے؟ لا. کیا لائیں جی؟ لا ریب فیہ. لا نہیں کے لیے بھی آتا ہے، نفی کے لیے بھی آتا ہے. یہاں پر نفی ہے. لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں. تو یہ لا نفی جنس کا ہے. جو مدرسے کے طلبہ ہیں وہ سمجھتے ہیں نفی جنس. یہاں پر لا نفی جنس کے لیے آیا ہے. مثلا اس کی مثال میں کہوں لا رجل فی الدار، لا رجل فی الدار، لا رجل فی الدار، مانا گیا اس گھر میں کوئی مرد نہیں ہے. لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی مرد، کوئی جنس سے مرد. جنس کی نفی ہے. جنس سمجھتے ہیں؟ مرد ایک جنس ہے، عورت ایک جنس ہے. تو لا نفی جنس کا ہے، یہ جنس کی نفی کرتا ہے، جنس کی. تو شک یہ ایک جنس ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے لا ریب فیہ. اس کتاب کے اندر، اس قرآن کے اندر جن سے شک کی نفی کر دی کہ اس قرآن کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. ہر قسم کے شک سے یہ بالا تر ہے. جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں لا رجل فی الدار، کہ اس گھر میں جن سے مرد نہیں، یعنی گھر کے اندر کوئی مرد ذات نہیں ہے. گھر کے اندر کوئی مرد ذات نہیں ہے. گھر میں مرد ہے ہی نہیں. لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی مرد نہیں. تو جیسے یہاں پر جن سے مرد کی نفی کی جا رہی کہ گھر کے اندر کوئی مرد نہیں ہے جناب. تو اب یہاں پر اس کا ترجمہ یہی بنے گا. لا رجل فی الدار کا ترجمہ بنے گا کہ گھر میں
کوئی مرد نہیں. یہ ترجمہ بنے گا اس کا، طلبہ جانتے ہیں. اب دیکھیے اگر میں اس کا ترجمہ کروں لا رجل فی الدار کا، لا رجل فی الدار، کہ گھر کے اندر کوئی مرد نہیں، حقیقی مرد کوئی نہیں، مجازی مرد موجود ہے، تو یہ معنی درست ہوگا. لا رجل فی الدار، جنس کی نفی ہو رہی ہے، جنس سے مرد نہیں ہے. یہ لا نفی کے لیے اور جنس کی نفی کرتا ہے. یہ لا نفی کی جنس کرتا ہے، نفی کر رہا ہے جنس کی، کوئی جنس مرد نہیں ہے. اب اگر میں اس کا ترجمہ یوں کرنے کے بجائے یوں کروں لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی حقیقی مرد تو نہیں ہے لیکن مجازی مرد، تو یہ ترجمہ درست ہوگا اس کا. دیکھو بات کو لینا ایک بہت قیمتی نقطے کی طرف لے جا رہا ہوں، کام کی بات عرض کر رہا ہوں. لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، جن سے مرد کی نفی ہو رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ یوں ترجمہ کر لیا جائے کہ حقیقی مرد تو کوئی نہیں، کوئی مجازی مرد موجود ہے، کوئی ذلی مرد موجود ہے، کوئی فروزی مرد موجود ہے. ایسا نہیں، بلکہ یہاں پر نفی ہے جنس کی. نہ حقیقت میں کوئی مرد ہے، نہ مجازی طور پہ کوئی مرد ہے، نہ ذلی طور پہ کوئی مرد ہے، نہ کوئی فروزی طور کے اوپر کوئی مرد ہے. کوئی بھی مرد اس گھر میں نہیں ہے کسی بھی قسم کا. اسی طرح یہاں پر لا ریب فی، کسی بھی قسم کا کوئی شک قرآن کے اندر نہیں ہے. نہ حقیقی شک ہے، نہ مجازی قسم کا کوئی شک ہے، نہ ذلی اور فروزی قسم کا کوئی فروزی کوئی شک ہے. قرآن ہر قسم کے شک سے بالا ہے، قرآن ہر قسم کے شک سے بالا تر ہے. یہ بات آپ کو ابھی ادھوری سمجھ میں آئی ہوگی، تھوڑا سا اور آگے جاتا ہوں سب سمجھ میں آئے. دیکھو لا ریب فی، اس قرآن میں کوئی شک نہیں. میں نے کہا لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی مرد نہیں. اب آگے آئیے لا الہ، جی بولیے لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں. وہاں بھی کیا آ گیا؟ لا آیا. یہ وہاں بھی لا نفی ہے، نفی جنس کا ہے. کوئی الہ نہیں، جن سے الہ کوئی نہیں ہے. تمام کے تمام الہوں کی نفی اس لا نے کی ہے، اس لیے کہ یہ لا جو ہے عربی کے اندر یہ نفی جنس کے لیے بھی آتا ہے. تو یہاں پر لا الہ الا اللہ کے اندر جو کلمہ ہے ہمارا توحید کا، اس نے تمام کے تمام الہوں کی نفی کر دی. کوئی الہ نہیں، جن سے الہ کی نفی، کوئی الہ نہیں الا اللہ، مگر صرف اور صرف اللہ ہیں. تو چونکہ لا آ کر جنس کی نفی کر رہا ہوتا ہے تو اس میں خدا کی نفی بھی آ گئی. تو اللہ نے آ کر بات کو ثابت کیا نہیں، یہ لا جو نفی کر رہا ہے یہ خدا کے غیر کی نفی کر رہا ہے. اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے. جن سے معبود کی نفی ہے مگر اللہ موجود ہے، الا اللہ نے آ کر اس کو ثابت کیا ہے. پہلے نفی آئی ہے بعد میں اس بات آئے، پہلے نفی آئی ہے بعد میں لا الہ الا اللہ. لا نفی ہے اور الا اس بات کے لیے آئے لا الہ الا اللہ. اب دیکھو آپ لا ریب فی، قرآن میں کوئی شک نہیں. تو ہر قسم کے شک کی، جیسا کہ لا الہ الا اللہ کے اندر ہر معبود کی نفی ہو گئی، کوئی معبود نہیں ہے، وہاں بھی وہ لا آیا. اب آگے آ جائیے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. حضور فرما رہے ہیں میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. وہاں بھی کیا آیا؟ لا ریب فی، لا الہ الا اللہ، لا نبی بعدی. یہ وہی لا چل رہا ہے. قرآن میں کوئی شک نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. تو حضور فرما رہے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو وہاں پر بھی یہ لا کون سا ہے؟ یہی قرآن والا لا ہے، یہی لا الہ الا اللہ والا لا ہے. قرآن کے اندر جو لا ریب کا لا ہے یہی لا الہ الا اللہ کا لا ہے، اور جو لا الہ الا اللہ کا لا ہے وہی لا نبی یا بعدی کا لا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مرزا غلام احمد قادیانی سب کو لعنہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے. اس نے اس حدیث کی توجیہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ جب علماء نے کہا کہ تو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، حالانکہ حدیث میں تو آتا ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حضور نے فرمایا میں خاتم، میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو اس نے کہا یہاں پر یہ جو لا ہے یہ حقیقی نبی کی نفی کر رہا ہے، مجازی کی نفی نہیں ہے.
اور میں مجازی نبی ہوں. حقیقی نفی. کس کی نفی ہے؟ حقیقی کوئی نبی نہیں آئے گا، البتہ مجازی اور ذلی اور فروضی نبی آ سکتا ہے. ذلی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ذل کا معنی ہوتا ہے سایہ. تو اس نے کہا کہ میں نبی کا سایہ ہوں. یہ کہتا ہے شیطان میں نبی کا کیا ہوں؟ سایہ. اور فروض کس کو کہتے ہیں؟ آپ شیشہ دیکھتے ہیں نا، شیشے میں انسان کو اپنی ہی کیا نظر آتی ہے؟ تصویر، عکس نظر آتا ہے. تو وہ جو عکس ہے وہ اس کا فروض ہے، وہ اس کا عکس ہے. ٹی وی ہے، ٹی وی کے اندر ایک آدمی ہے اور پوری دنیا کے اندر وہی تصویر گھوم رہی ہے. سب ٹی وی کھولتے ہیں وہی ایک تصویر، خبریں آ رہی ہیں، کوئی چیز بھی آ رہی ہے، تو ایک جگہ وہ بیٹھا ہے اور اس کو پوری دنیا کے اندر ٹی ویوں پر دکھایا جا رہا ہے. تو وہ اس کا فروض ہے. وہ اس کا کیا ہے؟ یہ فروض ہے. سمجھ گئے؟ ذل کا معنی ہوتا ہے سایہ. تو یہ کہتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کہ میں حقیقی نبی تو نہیں ہوں، لیکن میں نبی کا سایہ ہوں. میں ذلی نبی ہوں. میں کیا ہوں؟ ذلی نبی. میں فروضی نبی ہوں، میں مجازی نبی ہوں. تو یہاں پر آ کر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم نے یہاں پر لائے نفی جنس کو، جو جنس کی نفی کر رہا تھا، وہاں پر تم نے آ کر تعویل کرتے ہوئے یہ کہا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کے اندر حقیقی نبی کی نفی ہے، باقی مجازی نبی کی نفی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ لا جو ہے صرف حقیقی کی نفی کر رہا ہے، مجازی کی نفی نہیں کر رہا. تو اب لا الہ الا اللہ کے اندر بھی آ کر تو یہ تعویل کرنا جو اس لیے کہ یہ لا وہاں بھی ہے، یہ لا یہاں ہے. تو اب تم اپنا عقیدہ بناؤ کہ حقیقی خدا تو ایک ہے، باقی مجازی خدا. جیسے حقیقی نبی خاتم النبیین حضور ہیں، لیکن مجازی نبی اور موجود ہیں، یعنی میں مجازی نبی ہوں. تو جیسے تو مجازی نبی ہے، وہاں پر لا سے حقیقت کی نفی ہے، مجاز کی نفی نہیں. تو لا الہ الا اللہ کے اندر بھی یہ لا وہی والا لا ہے. تو یہاں پر بھی پھر یہ تعویل کر اور یہاں تعویل کر یہ ترجمہ کر کے حقیقی خدا تو اللہ ہے، باقی مجازی خدا. تو یہی تو عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا. وہ کہتے تھے بڑے رب اللہ ہیں، بڑے خدا اللہ ہیں، باقی یہ چھوٹے بھی خدا ہیں، اور یہ چھوٹے اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے کو ایک درجہ دلا دیں گے. تو پھر کوئی آدمی اگر لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کرے، لا الہ الا اللہ حقیقی الہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں، باقی مجازی خدا موجود، تو مسلمان ہوگا وہ؟ تو مرزائی کہتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کے اندر غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ یہاں پر لا نبی بعدی کے اندر حقیقی نبی کی نفی ہے، مجازی کی نفی نہیں ہے. لہذا میں مجازی نبی ہوں اور میں ذلی نبی ہوں اور میں فروضی نبی ہوں، میں حضور کا سایہ ہوں. اس اعتبار سے یہاں اس حدیث کے اندر تمہارا یہ کہنا کہ یہاں سے ختم نبوت ثابت ہوتی ہے غلط ہے. یہاں پر تو حقیقی نبی کی نفی ہے، باقی میں مجازی ہوں، اس اعتبار سے یہاں پر. تو اب ہم یہ آ کر کہتے ہیں کہ پھر تو قرآن میں کیا کہے گا؟ قرآن نے کہا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. تو کیا مطلب؟ حقیقت میں تو شک نہیں، مجازی طور پہ قرآن میں شک ہے. حقیقی شک تو نہیں ہے لیکن مجازی طور پر، اس لیے کہ یہاں پر بھی وہی لا ہے نا. تو یہاں پر بھی پھر وہی چیز چلنی چاہیے کہ قرآن میں حقیقتاً کوئی شک نہیں ہے لیکن مجازاً اس میں شک موجود ہے. تو کوئی اگر قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ حقیقت میں تو قرآن میں شک نہیں، حقیقی طور پر تو کوئی شک نہیں لیکن مجازاً کوئی شک ہے، تو یہ آدمی مسلمان ہے جی. اچھا ابھی آپ اور آگے چلیں اور مزید ذہن کھلے گا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم واحد، ان ربکم وان اباکم واحد وان نبیکم واحد، بے شک تمہارا رب ایک، تمہارا رب، وان اباکم واحد، اور تمہارے باپ، تمہارا والد ایک، تمہارا باپ، ان اباکم تمہارا ابا، تمہارا والد ایک، وان نبیکم واحد، اور تمہارا نبی ایک. اب جناب ہم آ کر یہ سوال کرتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، وان اباکم تمہارے والد ایک ہیں، اور تمہارا نبی ایک ہے. تو اب ہم یہاں پوچھتے ہیں کہ یہاں پر جو لفظ واحد استعمال ہوا یہ حقیقتاً مراد ہے، مجازاً مراد ہے، کس اعتبار سے ہے؟ کیا یہ ترجمہ یہاں پر کرنا درست ہے کہ جناب حقیقت میں رب تو ایک لیکن مجازاً رب ہمارے، کہ یہاں حقیقت کی نفی ہے مجاز کی نفی نہیں ہے؟ تو کیا معنی ہوا پھر ان ربکم واحد کہ حقیقت میں رب ایک ہے، مجازی خدا اور بھی ہیں. ان نبیکم واحد، وہاں پر حقیقت
کی نفی ہے کہ حقیقت میں نبی ایک، مجازی نبی اور بھی. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر وہاں مجاز مراد دیا جا سکتا ہے تو یہاں بھی مجاز مراد لے لو. وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، کہا کہ تمہارا والد ایک. تو وہاں پر بھی مرزائی آ کر پھر تعویل کرتے ہوئے یہ کہے نا کہ ہمارا حقیقی باپ ایک ہے اور مجازی باپ ہمارے اور بھی ہیں. تو اپنی ماں کو جا کر کوئی یہ کہے کہ اماں میرا حقیقی باپ تو ایک ہے، مجازی باپ میرے اور بھی دو چار ہیں. کوئی اپنی اماں کو جا کر کہہ دے کہ حقیقی ابا تو میرا ایک ہے لیکن مجازی ابا میرے اور بھی ہیں، تو وہ ماں کیا کرے گی؟ جی پیار کرے گی اس کو عزت دے گی جو جا کر اپنی ماں سے کہے کہ یہاں میرا حقیقی ابا تو ایک ہے لیکن مجازی ابا میرے اور دو چار بھی ہیں. تو اب یہ ماں اس کو جتنی سخت سے سخت سزا دے سکتی ہے وہ اس کو سزا دے گی، اور وہ یہ کہے گی کہ بے غیرت تو نے میرے اور دو چار مجازی خامن بنا دیے، تو اپنی ماں کی توہین کرنے والا ہے، تم نے یہ جملہ بولا. تو یہ مرزائی وہ ہیں جو نبوت کے بارے کے اندر جب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہاں حقیقت میں حقیقی نبی کی نفی ہے، مجازی نبی کی نفی نہیں ہے، تو یہ لوگ آ کر اپنی ماں کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ ہماری ماں حقیقت میں ہمارا باپ تو ایک ہی ہے لیکن مجازی باپ اور ہے. ماں بھی بولے جا کر، اس لیے کہ جب آپ یہ تعویل اللہ کے بارے میں یا نبی کے بارے میں کر سکتے ہیں تو یہ تعویل آپ اپنے باپ کے بارے میں بھی کریں. اس لیے کہ ایک ہی حدیث کے تین الفاظ ہیں اور ایک ہی جیسے ہیں. ان ربکم واحد وان اباکم واحد وان نبیکم واحد. تمہارا رب ایک، تمہارا باپ، تمہارا نبی. تو اب وہاں پر آ کر کہتے ہیں کہ وہاں پر نبی ایک کا معنی ہے حقیقت میں نبی، باقی مجازی نبی اور ہو سکتے ہیں. تو پھر ابا میں بھی یہی تعبیر ہوگی کہ حقیقی باپ ایک اور مجازی ابا اور بھی کئی سارے. تو اب اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا آدمی کیا مسلم ہو سکتا ہے؟ اب قرآن پاک نے اس لا کے ذریعے سے ہمارے عقیدے کی اصلاح کی. لا ریب فی، قرآن میں کوئی شک نہیں. یہ لا نفی جنس کے لیے ہے، یہ جنس کی نفی کر رہا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دے کر کہا لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی بھی جن سے مرد کی نفی کی گئی ہے. یہ مراد نہیں ہے کہ حقیقت میں کوئی مرد تو نہیں ہے لیکن مجازی طور پہ کوئی مرد موجود ہے. تو حقیقت کی نفی، مجاز کی نفی اور ذلی اور فروضی کی نفی ہے. لا ریب فی، قرآن میں کوئی شک نہیں. اس لیے حضرت مولانا منظور احمد نعمانی مدذلہ یہاں پر ایک بہترین شعر پڑھتے اور کہا کرتے ہیں، یہ مرزائیوں نے جب یہ بات کہی، مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ بات کہی کہ یہاں پر حقیقت کی نفی ہے سرکار جناب، حقیقت کی نفی، مجاز کی نفی. تو یہ لا کے ذریعے سے ان کو یہاں پھنسایا کہ پھر لا ریب کے اندر بھی یہی ترجمہ کرو، اور پھر آپ آ کر لا الہ الا اللہ کے اندر بھی یہی ترجمہ کرو. جب لا نبی یا بعدی میں یہ چل سکتا ہے تو لا الہ الا اللہ میں بھی یہ چلنا چاہیے، اور یہی چیز لا ریب کے اندر بھی آتی ہے تو وہاں پر بھی کرو اگر تم یہ بناتے ہو. تو یہ ایسے بدبخت قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی، بڑی زبردست قسم کی گمراہی. ان کے بارے کے اندر ایک زبردست شعر، نہ مانو اس کمینے کو جو گمراہی کا پھندا ہے، نہ مانو اس کمینے کو جو گمراہی کا پھندا ہے. مرزا غلام، نہ مانو اس کمینے کو جو گمراہی کا پھندا ہے، نہیں مسلم حقیقت میں وہ انگریزوں کا بندہ ہے. نہ مانو اس کمینے کو جو گمراہی کا پھندا ہے، نہیں مسلم حقیقت میں وہ انگریزوں کا بندہ ہے. یہ کہا کرتا تھا، اس کی کتابوں میں لکھا ہے مرزا غلام احمد کی، یہ کہا کرتا تھا کہ میں ملکہ وکٹوریا کا بندہ ہوں. اس نے کہا ایک جگہ اس کی کتاب میں لکھا ہے کہ میں ملکہ وکٹوریا کا بندہ ہوں. ملکہ وکٹوریا نا برطانیہ کی جو تھی، جس نے ہند کے اوپر ایک عرصے تک حکومت کی انگریزوں نے. تو یہ ملکہ وکٹوریا اگرچہ ہندوستان تو نہیں آئی، انگلینڈ کے اندر ہوتی تھی. وہاں سے بیٹھ کر ان انگریزوں نے، برطانیہ والوں نے پورے ہند و پاک کے اوپر حکومت کی ہے. تو یہ کہا کرتا تھا کہ میں ملکہ وکٹوریا کا بندہ ہوں. تو نہ مانو اس کمینے کو جو گمراہی کا پھندا ہے، نہیں مسلم حقیقت میں وہ انگریزوں کا بندہ ہے. یہ ملکہ وکٹوریا کے بارے میں بڑے ادب سے کہا کرتا تھا ملکہ معظمہ. ملکہ وکٹوریا کو کہا کرتا تھا ملکہ معظمہ، جیسا کہ ہم کہا کرتے ہیں مکہ معظمہ، جیسے ہم کہتے ہیں مکہ معظمہ. یہ کہا کرتا تھا مکہ، یہ ملکہ معظمہ کہا کرتا تھا. تو اس کو
یہ گمراہی ہے۔ اور ایسی ذات کے بارے کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہم کہا کرتا ہے میں حضور کا سایہ ہوں، میں حضور کا سایہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کوئی سایہ بن سکتا، نہ آپ کا کوئی فروغ بن سکتا، نہ کوئی آپ کا مجاز بن سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حقیقت ہے کہ آپ کا نہ کوئی مجاز ہے، نہ آپ کا کوئی ظل اور سایہ ہے، نہ آپ کا کوئی فروغ ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے، بہترین کلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کرتے ہوئے ایک شاعر نے کہا، نہ دیکھا چشم عالم نے محمد مصطفیٰ جیسا، نہ دیکھا چشم عالم نے محمد مصطفیٰ جیسا، نہ آیا کبھی اب تک نہ آئے گا کبھی ایسا۔ نہ دیکھا چشم عالم نے محمد مصطفیٰ جیسا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تو آج تک نہیں آیا ہے۔ نہ دیکھا چشم عالم نے محمد مصطفیٰ جیسا، نہ آیا ہے کبھی اب تک نہ آئے گا کبھی ایسا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سایہ بن سکتا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مجاز ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو سوال جواب بتا کر ایک بات کی طرف اشارہ کر دیا، عقیدے کی بات بتا دی۔ تو جیسے لا نفی جنس کا یہاں پر ہے، اور یہی لا نفی جنس کا لا الہ الا اللہ کے اندر ہے، اور یہی لا نفی جنس کا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کے اندر ہے۔ تو جیسے یہاں پر لا کے ذریعے سے جنس کی نفی کی گئی ہے، نہ حقیقی کوئی شک ہے قرآن میں، حقیقت میں قرآن میں کوئی شک ہے، نہ مجازی کوئی شک ہے، اسی طرح لا الہ الا اللہ کے اندر نہ حقیقی معبود کوئی، نہ مجازی معبود کوئی، اور اسی طرح انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کے اندر نہ حقیقت میں حضور کے بعد کوئی نبی اور نہ مجازن حضور کے بعد کوئی نبی۔ یہ وہی لا نفی جنس کا ہے، مکمل جنس کی نفی۔ لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی جنس سے مرد نہیں ہے۔ یہ ترجمہ نہیں بنتا کہ حقیقت میں تو کوئی مرد نہیں لیکن مجازی طور پہ کوئی مرد موجود ہے، یہ معنی اس کا نہیں بنتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ شک کس بارے کے اندر؟ کہ یہ من جانب اللہ ہے، اس کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اور بعضوں نے کہا یہاں پر شک سے مراد اس کی خبروں کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ ارے قرآن نے جو خبریں دی ہیں ان خبروں میں سے کسی خبر کے بارے میں آج تک کوئی شک نہیں ہے۔ اگر مستقبل کی خبریں ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں، اگر ماضی کی خبریں ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں، حال کی کوئی خبر دے رہا ہے تو اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ قرآن کی خبروں کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ قرآن نے جو وعدوں کی خبریں دی ہیں، جو وعید کی خبریں دی ہیں، کسی خبر کا بھی کوئی شک نہیں۔ لا ریب فیہ، قرآن کے من جانب اللہ ہونے میں شک نہ ہونے کی نفی۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر خود سے کوئی کج فہم اپنی نافہمی کی وجہ سے، بے عقلی کی وجہ سے اگر وہ شک کرے تو اس کے شک کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر کسی یقینی چیز کے اندر کوئی شک کرنے والا شک کرے تو اس کے شک سے یقینی چیز کے اندر شک واقع نہیں ہوتا، یقینی ہی رہتا ہے، یقین ہی رہتا ہے۔ شک کرنے والوں کے شک کرنے سے یقین میں تبدیلی نہیں آیا کرتی، یقینی چیز یقینی رہا کرتی ہے، شک کرنے والے گو ہزاروں ہو جائیں۔ تو اس لیے قرآن پاک نے کہا کہ جو لوگ قرآن کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں وہ کج فہمی کی وجہ سے ہیں، باقی قرآن پاک میں نفس کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے کوئی شک نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ ہدایت دینے والی ہے پرہیزگاروں۔ ہدن یہ مصدر ہے نا۔ اب یہاں سوال ایک پیدا ہوتا ہے، طلبہ جانتے ہیں کہ ہدن مصدر ہے، اس کا حمل ذات پر جائز نہیں ہے۔ اب ہدن مصدر لا کر للمتقین یہاں پر ذات پر اس کا حمل ہے، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ مصدر کا حمل ذات پر اگرچہ ٹھیک نہیں ہے لیکن یہاں پر مصدر کا حمل ذات پر مبالغتاً ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے زید عادل، زید عدل ہے، زید تو عدل نہیں ہے، زید انصاف نہیں ہے۔ زید عادل یہ کہنا تو ٹھیک ہے، زید عادل ہے، زید کیا ہے؟ عادل ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے زید عدل، زید عدل ہے تو زید کو عدل نہیں کہا جاتا، لیکن زید عادل کا ترجمہ زید عدل ہے۔ زید عدل کیسے ہیں؟ زید تو عادل ہے،
عدل کرنے والا ہے، خود عدل اور انصاف تو نہیں ہے، انصاف کرنے والا ہے. تو یہاں پر زید کو عدل انصاف اس وجہ سے کہا گیا کہ زید عدل کرتے 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 عدل کے اس مقام پر جا پہنچا کہ گویا کہ خود عدل بن گیا. تو قرآن کو کہا اللہ تعالیٰ نے ہدن للمتقین، یہ کتاب، یہ قرآن ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. تو اب یہ کتاب ہدایت ہے یا ہدایت کرنے والی ہے؟ اصل تو یہ قرآن ہدایت کرنے والی ہے نا، تو ہادن للمتقین ہونا چاہیے تھا. قرآن ہدایت کرنے والی ہے، لیکن یہاں پر ہادن کے بجائے ہدن لائیں، مصدر لائیں کہ یہ ہدایت ہے. یعنی کیا مطلب؟ ہدایت کرتے کرتے، قرآن ہدایت کرتے 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 ہدایت کے اس مقام پر جا پہنچی کہ خود سراپا ہدایت بن گئی. قرآن خود سراپا ہے ہدایت بن گئی. اس کی حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ہدن للمتقین کا ترجمہ بڑا شاندار کیا. مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ہدن للمتقین کا ترجمہ کیا ہے، یہ کتاب سراپا ہدایت ہے، لیکن ہدایت کرتے کرتے قرآن وہاں پہنچ گیا، تو اس لیے قرآن نے اس کو مصدر کے ساتھ ذکر کیا. ہدن للمتقین، یہ کتاب، یہ قرآن ہدایت دینے والی ہے، ہدایت کرنے والی ہے، سراپا ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. اب سوال ایک ہو جاتا ہے یہاں پر کہ متقین کو، تقوی والوں کو، پرہیزگاروں کو یہ کتاب کیسے ہدایت کرتی؟ حالانکہ عربی زبان کے اندر تو متقی کہا ہی اسے جاتا ہے جو ہدایت پر ہو. سمجھ میں آ رہی؟ متقی کس کو کہا جاتا ہے؟ پرہیزگاروں جو ہدایت پر ہو. تو جو ہدایت کے اوپر پہلے سے موجود ہے اس کو کیا ہدایت کر رہی ہے؟ یہ تو تحصیل حاصل ہے. ایک آدمی پہلے سے ہدایت پر ہے اور قرآن کہہ رہا ہے ہدن للمتقین، یہ کتاب ہدایت دینے والی پرہیزگاروں کو. سوال پیدا ہوتا ہے کہ پرہیزگار تو کہا ہی انہیں جاتا ہے جو پہلے سے ہدایت پر ہوں. جو پہلے سے ہدایت پر ہوں ان کو کیا کہا جاتا؟ پرہیزگار، متقی کہا جاتا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ متقیوں کو ہدایت دینے والی ہے. تو یہاں پر وہ کون سی ہدایت ہے جو متقیوں کو یہ دے رہی ہے؟ حالانکہ متقی تو کہا ہی اس سے جاتا ہے جو ہدایت کے اوپر ہو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر ہدایت بمانے نفع کے ہے کہ یہ قرآن پرہیزگاروں کو نفع دینے والی ہے. ہدایت بمانے نفع کے ہے. یہ کتاب، یہ قرآن، یہ متقیوں کو، اللہ والوں کو، پرہیزگاروں کو نفع پہنچانے والی ہے. وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو شب و روز پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو یہ کتاب ان کو نفع دیتی ہے. اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے سے، اس پر عمل کرنے سے ان کو اجر و ثواب ملتا ہے، جنت کے اعلیٰ درجات ملتے ہیں، رب کی ان کو نعمتیں ملتی ہیں، رب کی رضا حاصل ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے کہا کہ ہدن للمتقین، یہ کتاب یعنی قرآن ہدایت دینے والی ہے، متقیوں کو، پرہیزگاروں کو ہدایت دیتی، یعنی متقیوں کے لیے یہ کتاب نفع بخش ہے. ایک اور سوال ہوتا ہے کہ قرآن نے یہاں کہا کہ قرآن ہدایت کرنے والی ہے پرہیزگاروں کو، حالانکہ دوسری جگہ قرآن پاک نے صاف طور پہ کہا ہے ہدن للناس. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدن للناس، یہ قرآن ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں اتارا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدن للناس، یہ قرآن لوگوں کو ہدایت کرتا ہے. تو قرآن نے ایک جگہ کہا کہ لوگوں کو ہدایت کرتا ہے، یہاں کہہ رہا ہے قرآن کہ یہ متقیوں کو ہدایت کرتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو سب کو ہدایت کرتا ہے، یہاں پر متقین کی تخصیص کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کی ہدایت اگرچہ سب کے لیے عام ہے، قرآن راہبری تو سب کو کرتا ہے، لیکن قرآن کی راہبری سے نفع صرف متقیوں کو ملتا ہے. قرآن کی راہبری تو سب کے لیے ہے، ہر کافر کو رہبری کر رہا ہے، ہر بے ایمان کو رہبری کر رہا ہے، ہر فاسق و فاجر کو رہبری کر رہا ہے، ہر شہری و دیہاتی کو رہبری کر رہا ہے. قرآن کی ہدایت راہبری تو سب کے لیے عام ہے، لیکن یاد رکھو کہ قرآن کی راہبری سے نفع صرف وہ کمائیں گے، اور قرآن کی راہبری سے نفع ان کو پہنچے گا جو پرہیزگار ہیں. قرآن کے پاک کی راہبری کرنے سے متقیوں کو نفع پہنچے گا، باقی کسی کو نفع نہیں پہنچے گا. اگرچہ راہبری کیا ہے؟ عام. راہبری قرآن کی ہدن للمتقین، یہ قرآن ہدایت دینے والا ہے پرہیزگاروں کو. تو سوال سمجھ میں آ گیا؟ دو سوال اور دو جواب آ گئے. پہلا سوال تھا کہ آپ نے کہا کہ یہ قرآن پرہیزگاروں کو ہدایت دینے والی کتاب ہے. سوال یہ ہے کہ پرہیزگار تو کہا ہی اس کو جاتا ہے جو پہلے سے ہدایت یافتہ ہو. تو جو پہلے سے ہدایت یافتہ ہے اس کو کیا ہدایت دے رہی؟ یہ کون سی ہدایت دی جا رہی؟ یہ تو تحصیل حاصل ہے. تو ہم نے آپ کو کہا یہاں پر ہدایت بمانے نفع کے، ہدایت بمانے
نفع کے، یعنی یہ پرہیزگاروں کو یہ کتاب نفع دیتی ہے، وہ اس کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اس کے حلال کو حلال جانتے ہیں، حرام کو حرام جانتے ہیں، تو یہ کتاب ان کو نفع پہنچاتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے یہاں کہا کہ یہ قرآن متقیوں کو ہدایت دینے والی، حالانکہ دوسری جگہ صاف آیا ہے کہ ہدی للناس، یہ کتاب تو سارے لوگوں کو ہدایت دیتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب قرآن کی راہبری اور ہدایت یہ تو سب کے لیے عام ہے، لیکن یہاں پر ہدی للمتقین کہہ کر اشارہ کر دیا کہ راہبری اگرچہ عام ہے لیکن نفع صرف متقیوں کو پہنچتا ہے۔ اس راہبری سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ اس راہبری سے فائدہ اٹھانے والے صرف متقین ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہاں سے متقی لوگوں کی صفات شروع ہو گئی۔ تقوی پر ایک بات اور سمجھ لیں، تقوی کے دیکھو 3 درجات ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا لغوی معنی بچنا، تقوی کا لغوی معنی بچنا، پرہیزگاری، بچنا، بچنے کے معنی میں آتا ہے تو لغوی معنی۔ لیکن اصطلاح شریعت کے اندر تقوی کہا جاتا ہے اللہ تعالی کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک لینا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ پھر اس کے کل کتنے درجات ہیں؟ تقوی کے 3 درجات ہیں۔ سب سے پہلا درجہ، تقوی کا سب سے پہلا درجہ، ادنا درجہ جس کو کہتے ہیں، سب سے نچلا درجہ، اجتناب عن الکفر والشرک، اجتناب عن الکفر والشرک، یہ ادنا درجہ ہے تقوی کا، کفر اور شرک سے بچنا۔ تو اس معنی کے اعتبار سے تمام مسلمانوں کو متقی کہا جائے گا۔ جتنے بھی مسلمان ہیں جنہوں نے کفر چھوڑ دیا، شرک چھوڑ دیا، کفر سے بچ گئے، کفر کی دلدلوں سے باہر آ گئے، کسی کافر نے کلمہ پڑھ لیا، ابھی نماز روزہ کچھ نہیں شروع کیا، وہ بھی اس معنوں کے اعتبار سے کیا ہے؟ متقی ہے۔ یہ تقوی کا ادنا درجہ ہے۔ تقوی کے 3 درجے ہیں، 3 درجات میں سے ادنا درجہ یہ ہے، سب سے پہلا اور ادنا درجہ یہ، اجتناب عن الکفر والشرک، اجتناب عن الکفر والشرک۔ اور دوسرا درجہ تقوی کا جو متوسط درجہ ہے وہ درجہ ہے اجتناب عن المعاصی، اجتناب عن الکبائر والصغائر، اجتناب عن الکبائر والمعاصی، کبیرہ گناہوں سے اور صغیرہ گناہوں سے، نافرمانی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے جو متوسط درجہ ہے۔ یہ خاص قسم کے ایمان والوں کو، متقیوں کو حاصل ہے۔ اجتناب عن الکبائر والمعاصی یا والصغائر، اجتناب عن الکبائر، یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ تقوی کا ہے اپنے دل کو غیر اللہ سے صاف کرنا، بچا لینا، اپنے دل کو غیر اللہ سے، تأثر غیر سے اپنے دل کو پاک کر لینا، جس کو کہا جاتا ہے سب سے توڑو میاں رب سے جوڑو، سب سے توڑو ایک سے جوڑو۔ یہ تقوی کا سب سے بلند درجہ ہے، اور یہ درجہ اللہ تعالیٰ نے خاص انبیاء علیہ الصلوات والسلام اور ان کے خاص متبعین کو اور ان کے خاص اطاعت گزاروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہوتا ہے، اور ایسے متقی ہر زمانے کے اندر موجود رہتے ہیں اور تا قیامت تک رہیں گے۔ یہ تقوی کا سب سے بلند درجہ نبیوں کو حاصل، اور نبیوں کے خاص غلاموں کو اور اللہ پاک کے خاص بندوں کو، جن کو اخص الخواص کہا جاتا ہے، یہ ان کو حاصل ہے کہ اپنے دل کو اللہ کے غیر سے بچا لینا، دل میں اللہ کے غیر کا تأثر نہ آئے، غیر سے دل انسان کا پاک ہو جائے، ایک اکیلے اللہ دل میں سما جائیں، بس جائیں، جس کو آسان لفظوں میں کہا جاتا ہے میاں سب سے توڑ ایک سے جوڑ، سب سے توڑو رب سے جوڑو، اپنے آپ کو ایک سے جوڑ لو، اس کا نام تقوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدی للمتقین، یہ ہدایت دینے والی ہے، قرآن ہدایت کرتی ہے متقیوں کو۔ تو سمجھ میں آ گئے تقوی کے کل کتنے درجے؟ 3 درجات، 3 درجات۔ سب سے پہلا ادنا درجہ اجتناب عن الکفر والشرک، دوسرا درجہ متوسط اجتناب عن الکبائر والصغائر یا والمعاصی،
یہ دوسرا درجہ. اور تیسرا درجہ دل کو اللہ کے غیر کے تأثر سے خالی کر لینا. اس دل کے اندر اللہ کا غیر نہ آئے، اپنے دل کو اللہ کے غیر سے بچا کر اللہ کو اپنے دل میں سما لینا، جس کو کہا جاتا ہے سب سے توڑو رب سے جوڑو. سب سے توڑ ایک سے جوڑ، یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب. اب یہاں پر الذین یؤمنون سے ان متقیوں کی صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو کل تین صفات متقیوں کی ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی. سب سے پہلی صفت اول الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لائے بن دیکھے، یقین لاتے ہیں بن دیکھے. الذین، بے شک وہ لوگ، یؤمنون، جو یقین لائے، بالغیب، غیب کی چیزوں پر، یعنی بن دیکھے ایمان لائے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، صفت نمبر 2، اور قائم کی نماز. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور صفت نمبر 3، اللہ کے دیے ہوئے، ہمارے دیے ہوئے روزی میں سے، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے راستے میں کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. دیکھو متقیوں کی، ایمان والوں کی 3 صفات اللہ نے ذکر کر دی. تقویٰ کس کو کہا جاتا ہے؟ جس آدمی کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جائیں وہ متقی ہے. نمبر 1 ایمان بالغیب، ایمان الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے یقین لائے. ایمان درست ہو، یعنی اس میں عقائد کی درستگی کی طرف اشارہ ہے، عقائد کی درستگی کی طرف اشارہ ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے اندر اعمال کی درستگی کی طرف اشارہ ہے کہ مومن متقی اس کو کہا جاتا ہے جس کا عقیدہ بھی صحیح ہو، جس کا عمل بھی. متقی وہ نہیں ہے جس کا عمل تو اچھا ہے لیکن عقیدہ بگڑا ہوا ہے. اگر عقیدہ بگڑا ہوا ہے، عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، ہزاروں حج کر لے، لاکھوں نمازیں پڑھ لے، کروڑوں روپے خدا کے نام پر خرچ کر دے، لیکن اگر عقیدہ بگڑا ہوا ہے تو متقیوں کی فہرست میں نہیں آ سکتا. متقی ہونے کے لیے میاں دونوں کام کرنا پڑیں گے. عقیدے کی درستگی بھی ضروری ہے اور عمل کی درستگی بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت پاک کے اندر متقی کی جو صفات ذکر کی ہیں اس میں دونوں باتوں کو ذکر کر دیا. یؤمنون بالغیب کے اندر عقائد کی درستگی کی طرف اشارہ کر دیا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے اندر اعمال کی درستگی کی طرف اشارہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ الذین یؤمنون بالغیب، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یقین لائے بن دیکھے. اس میں اشارہ ہو گیا عقائد کی. عقیدہ درست ہونا چاہیے. عقیدہ بگڑا ہوا ہے تو سارا قرآن پڑھ لے بیکار ہے، ساری رات نمازیں پڑھتا رہے بیکار ہے، سارا دن آدمی روزہ رکھتا رہے بیکار ہے. عقیدے کی اصلاح سب سے مقدم ہے. اگر عقیدہ درست نہیں ہوا تو عمل درست نہیں ہو سکتا. ظاہر میں عمل کی شکل بنا لے گا لیکن خدا کے ہاں عمل وہ قابل قبول نہیں ہوگا، چاہے کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ کر لے، چاہے کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ کر لے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ رئیس التبلیغ فرمایا کرتے تھے کہ یقین کی درستگی عمل کی درستگی پہ مقدم ہے. یقین کی درستگی عمل کی درستگی پہ مقدم ہے. اگر یقین درست نہیں کیا اور اعمال درست کر لیے تو چاہے کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ کر لے، مدار نجات نہیں، مدار نجات نہیں. دیکھو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلے اول حالے میں سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب و کتاب شروع ہوگا اور پہلا جو فیصلہ کیا جائے گا وہ کل کتنے آدمیوں کا کیا جائے گا؟ 3 کا، عالم کا، شہید کا اور سخی کا. عالم، شہید اور سخی. اللہ تعالیٰ شہید کو سب سے پہلے اپنی بارگاہ میں بلائیں گے اور بلانے کے بعد کہیں گے کہ میرا بندہ میں نے تجھ پہ فلانے احسانات کیے، فلانی نعمتیں کی، تو نے اس کے بدلے میں کیا میرا شکر کیا؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے تیری راہ کے اندر جہاد کیا اور تیری راہ میں نے لڑائی کری اور اتنا لڑا یہاں تک کہ جان بھی تیرے نام پر قربان کر دی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا جھوٹ کہتا ہے، تو نے اس لیے لڑائی کری اور اس لیے تو نے جنگیں کری اور اس لیے تو نے جو ہے بہادری دکھائی کہ لوگ تجھے شجاع کہیں، بہادر کہیں، سو کہا جا چکا. اور اس کے بعد اس کے لیے حکم ہوگا اور منہ کے بل گھسیٹ کر وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اس کے بعد قاری اور عالم کو بلایا
جائے گا کہ ہم نے تم پر انعام کیا، کیا تم نے اس کا احسان بدلہ دیا؟ وہ کہے گا کہ باری تعالیٰ تو نے مجھے قرآن عطا کیا، علم عطا کیا، میں نے لوگوں کو پڑھ کر سنایا، قرآن بچوں کو سکھایا اور بہت سارے بچے میں نے حافظ قاری بنائے اور علم میں نے آگے پھیلایا اور آگے والوں نے آگے پھیلایا۔ کہا جائے گا جھوٹ کہتا ہے، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ تجھے لوگ بڑا قاری کہیں، بڑا علامہ کہیں، سو کہاں جا چکا، اور اس کے بعد اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کے بعد تیسرے کو بلایا جائے گا، سخی کو، کہا جائے گا انعامات گنوائے جائیں گے، اتنا اتنا ہم نے تمہیں دیا۔ وہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے تیری راہ کا کوئی ایسا موقع نہیں جو تیرے تقرب کا ذریعہ اور میں نے خرچ نہ کیا ہو، بیواؤں پہ لٹایا، یتیموں پہ لٹایا، مسجدیں بنوائی، مدرسے بنوائے، اور یہ کیا اور وہ کیا، اور جہاد میں لگایا، تبلیغ میں لگایا، اور کتابیں چھاپنے پہ لگایا، اور سارا کچھ کیا۔ کہا جائے گا یہ سب کچھ تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے فیاض کہیں، تجھے لوگ داتا کہیں، تجھے لوگ غنی اور تمنگر کہیں۔